دیکھ رہے ہیں اس وقت جس المیہ کو میں بیان نہیں کر پا رہا وہ آپ شاید نواب صاحب کی گفتگو کو سن کے محسوس کر رہے ہوں. کوئی نظام گراؤنڈ پر موجود نہیں ہے, یہ صورتحال ہے. اور ٹھیک ہے سیاست نہیں ہونی چاہیے, ابھی ہمیں مل بیٹھنا چاہیے, لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ آپ اپنے اتحادیوں کو کچھ نہیں کہہ رہے, اب پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں کہہ رہے. دیکھیں نواب وسان صاحب, ان کے پاس کوئی نمبر موجود نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے, کچھ بھی موجود نہیں ہے. عطا صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ قدرتی آفت میں 3,30,00,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں, جس میں 1,500 سے زائد افراد اپنی جان سے گئے ہیں, جس میں بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے, جس میں 1/3 پاکستان جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو انٹرنیشنلی کو اجاگر کیا وہ پیپلز پارٹی کی منسٹر شہری رحمان صاحبہ نے کیا. انہوں نے ایک ایسا پوائنٹ پایا اور اس کو پھر ہیمر ان کیا کہ پوری دنیا میں جو موسمی تبدیلی ہے وہ کاربن ایمیشن پاکستان سے اٹھتی ہیں, ہم صرف 1% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہم 1% ذمہ دار ہیں موسمی تبدیلی کے لیے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ترقی یافتہ ممالک میں سے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس موسمی تبدیلی کو, اور جس سے گلیشیئر میلٹ ہوتے ہیں کاربن ایمیشنز کی وجہ سے, جس سے یہ پانی کا بہاؤ بڑھتا ہے. تو پاکستان نے اس کا خمیازہ بھگتا ہے. اور اس کو جس طریقے سے دیکھیے, میں کیوں کرٹیسائز ہوں کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب UN کے فورم پہ جائیں اور وہ روپیہ اکٹھا کر لیں اس ڈیزاسٹر سے ڈیل کرنے کے لیے, ہم نے جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی, پاک فوج, سندھ گورنمنٹ, سارے آپس میں ایک اچھی کوارڈینیشن. اور میں آپ کو بتاؤں دیکھیے ریئل ٹائم ڈیٹا اس وقت آ رہا ہے NDMA کے پاس, اور NDMA روزانہ کی بنیادوں پر صوبائی حکومتوں سے رابطے میں ہے, اور وہ تمام لوگوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ ان علاقوں میں جو ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ اتھینٹک نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں کوئی کیمپس موجود نہیں ہے, عملہ موجود نہیں ہے, مقامی حکومتیں موجود نہیں ہیں, ایک ڈپٹی کمشنر, 2-4 اسسٹنٹ کمشنرز, وہ پورے علاقوں کو, اتنی بڑی آبادیوں کو کیٹر نہیں کر پا رہے. تو یہ ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہے. جو میں سوال نواب صاحب سے پوچھ رہا تھا نا, کوئی نظامی موجود نہیں ہے سر, اور یہ جو تباہی ہے خاص طور پہ سندھ میں, یہ تباہی صرف بارشوں سے نہیں ہے, انفراسٹرکچر کی تباہی کی وجہ سے تباہی ہے. جس میگنیٹیوڈ کا یہ ڈیزاسٹر ہے, یہ بالکل ممکن ہے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو کیٹرڈ فار نہ ہوں. اسی لیے وزیر اعظم پاکستان وہ جگہ جگہ خود جا رہے ہیں, وہ سندھ میں گئے ہیں, وہ بلوچستان میں گئے ہیں, وہ خیبر پختونخوا میں گئے ہیں, وہ ایون گلگت بلتستان تک گئے ہیں. اور دیکھیے ڈیٹا موجود ہے, مشکل ضرور آ رہی ہے ضروریات پوری کرنے کے لیے. میری پرسوں چیئرمین NDMA سے ملاقات ہوئی, ہماری جو پلاننگ منسٹری میں میٹنگ ہوئی اس میں بریفنگ دی گئی. انہوں نے اب جو خیمے پروڈیوس کرنے والی فیکٹریاں ہیں, جو خیمے پروڈیوس کرتی ہیں یا ماسکیٹو نیٹس کرتی ہیں, انہوں نے اس کی پروکیورمنٹ کا, اس کو حاصل کرنے کا جو نظام ہے وہ 4 بڑھا دیا ہے. ان کی جو پری کوالیفائڈ آلریڈی کانٹریکٹرز تھے ان کی تعداد میں اضافہ کیا ہے, کیونکہ خیموں کی بڑھ رہی تھی. میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں, میں نے جب یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن سے پتا کیا کہ جو اشیاء خرد و نوش کی قلت ہے, لوگوں کو جو کھانے پینے کی اشیاء چاہیے, اس کی جب ڈیمانڈ جنریٹ کی, صرف ڈیرہ غازی خان اور راجن پور ڈسٹرکٹ پنجاب کے 1,20,000 پیکٹ کی ڈیمانڈ آئی. اور اسی طرح سندھ کے اندر بھی وہ کام کر رہے ہیں. میں نے کل خود ایک سرپرائز وزٹ کیا, جا کے گوڈاؤن میں دیکھا کہ جو سامان پیک ہو رہا ہے وہ کس کوالٹی کا ہے, آٹا موجود ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے. میں صرف ایک بات آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے نواب وسان صاحب کی گفتگو سنی, جب انتظامیہ کے پاس ایک ٹول فری نمبر تک موجود نہ ہو, میں بات نہیں کر رہا کہ گاڑی, ایمبولینس, دیکھیے وہ نیشنل لیول پہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا ہے اس میں باقاعدہ اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے. اور آج آپ نے پریس کانفرنس احسن اقبال صاحب کی دیکھی ہوگی, ان کے چیئرمین NDMA میں موجود تھے. تو یہ ساری کوارڈینیشن ہو رہی ہے. اب وہ بہتر بتا سکیں گے, مگر فیڈرل گورنمنٹ نے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ ہر حوالے سے انفارمیشن آئے. اور وزیر اعظم روز اجلاس کی صدارت کرتے ہیں, اور جتنی سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیا جا رہا ہے, میں نے ماضی میں کسی حکومت کو کسی قدرتی آفت کو اس طرح سے ڈیل کرتے نہیں دیکھا. بہتر. میں اندلیب صاحبہ کی طرف آتا ہوں, لیکن یہاں یہ کہتا چلوں کہ یہ جو کاربن ایمیشن والا معاملہ ہے, کوئی 36 سیمینار تو اس پر میں نے گزشتہ 8-10 سالوں میں
اٹینڈ کیے ہوں گے اور ان پر بات کی ہوگی، تو یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے جو شہری رحمان صاحبہ نے اٹھایا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اپیل کی تھی اس پر جو پلیجز کیے گئے ہیں وہ جب امداد آئے گی، ریہیبلیٹیشن میں استعمال ہوگی تب ہوگی۔ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ سڑکوں کے نیچے بیٹھے ہوئے، سڑکوں پر بیٹھے ہوئے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے، جن کو بھوک اس وقت تنگ کر رہی ہے، ان کا بھوک ان کی مٹائی جائے، ان کو پینے کا پانی صاف دیا جائے۔ اندلی بابا صاحبہ، اعتراض یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں چھوڑ دیتے جلسے جلوس، اس وقت بڑی بڑی گیدرنگز کرنا؟ قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ شکریہ مسعود۔ 3 باتیں اس میں۔ نمبر 1، آپ دیکھیں کہ بڑا زبردست یہ ایک موقع پاکستان کے لیے ہے کہ اپنی ریزولو پھر دکھائے۔ ابھی 3 سال پہلے 100 سال کی سب سے بڑی آفت آئی، کرونا۔ اچھا، یہ تو آپ کو پتہ ہے 2.5 مہینے پہلے پریڈکٹ ہو گیا تھا کہ جی اس دفعہ فلڈز آنے ہیں، بے شمار بارشیں ہونی ہیں، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، پریڈکٹ ہو چکا تھا۔ کرونا تو پریڈکشن ہی نہیں تھی۔ یو ایس تباہ ہو گیا، پورا یورپ تباہ ہو گیا، اور انڈیا آپ کے ارد گرد تباہ ہو گیا۔ پاکستان کے سٹڈی نکلا ابھی کہ نہ ہمارے پاس ریسورسز تھی نہ ٹیکنالوجی تھی، لیکن ہم نے ساری دنیا کو دکھایا، اور یہی وہی اپوزیشن تھی۔ میں اسمبلی میں ہوتی تھی، آپ اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے تھے، کہتی تھی لاک ڈاؤن کرو، ساری دنیا لاک ڈاؤن کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے خواجہ آصف، آپ کو یاد ہے راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہتے تھے کہ یہ قاتل ہے، بندے مار رہا ہے، اور عمران خان کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی اور احساس پروگرام اس وقت سٹینفورڈ یونیورسٹی اور ساری دنیا میں کرونا مینجمنٹ اور معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے اینٹی پاورٹی پروگرام کنفرمڈ سرٹیفائیڈ بائی دا ہائیسٹ ریسرچ اتھارٹیز۔ وہ تو ہو گیا، لیکن اس وقت جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جلسے نہ کریں، اس سے ان کی کارکردگی پر اثر پڑ رہا ہے۔ میں اسی پہ آ رہی ہوں۔ اچھا، اب دوسری بات کیا ہوئی، اس حکومت کو دیکھ لے۔ میں نے تب بھی کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا تھا، میں نے کہا تھا خدا نہ خواستہ اس وقت اپوزیشن ہوتی کرونا کے وقت تو پاکستان کا کیا حال ہونا تھا۔ انڈیا کا جو حال ہوا دیکھیں، یہ وہی باتیں کر رہے تھے نا، اور ان چیخ کے کہہ رہے تھے۔ آج یہ وہاں ہیں، اور آج انہوں نے فلڈز کی جو پروڈکشن تھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جلسے کرنے یا نہ کرنے، کون ہے؟ میرا سوال ان سے یہ ہے، پرائم منسٹر نے کیوں نہیں ٹیلی تھون کیا؟ مریم نواز نے کیوں نہیں ٹیلی تھون کیا؟ کیوں نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیٹزے کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں صحت یاب ہوں، کسی وقت بھی آ سکتا ہوں، اب میرے ڈاکٹروں نے اجازت دے دی ہے؟ کیوں نہیں وہ یہاں ہے؟ اور کیوں عمران خان ہر جہاں جاتا ہے، آج بھی وہ گیا، ڈی جی خان گئے، وہ ہر جگہ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے علاقوں میں جو کام ہے وہ خود سے کرنا شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے میں 500 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ریز کر لیا ہے۔ ابھی یہ جا کے کہیں گے کہ جی 500 کروڑ کہاں ہے، یہ بالکل صحیح کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب پاسٹ میں وہ ملک سنوارو قرض اتارو اسکیم کی تھی میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، کے لے گئے تھے اور عزیز صاحب واپس آتا ہوں۔ یہ جو صورتحال ہے کہ عمران خان تو جلسے کر، جی کمپلیٹ کر لیں آپ۔ میں تیسری بات، آخری بات میری سن لیں جی۔ تو آج بھی جب وہ بہاولپور گئے ہیں، وہ سب سے پہلے وہاں سیلابی علاقوں میں جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ آ کے ایڈریس کرتے ہیں جلسے کو۔ اور اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود سارے ادارے مل کے، ان کے سارے بندے مل کے یہ وہ کام نہیں کر سکے، 500 کروڑ روپیہ جو ریز کیا عمران خان نے، تو مجھے بتائیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ یہ پیسہ کھا جاتے ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں، دنیا بھر سے انہوں نے پیسہ جمع کیا ہے اور وہ جو ریلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ ایک بندہ اٹھا ہے اور اس نے 500 کروڑ ریز کر لیا کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی ہے، وہ پاسٹ کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ہینڈل کر چکا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، ذرا کمپیئر کر لیں، 2 سال پہلے دنیا میں 100 سال کی سب سے بڑی آفت کرونا، اس وقت بھی سیاست ہوتی تھی اندلی صاحبہ۔ میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، حضرت انور صاحب، جب عمران خان کی حکومت تھی اور کرونا تھا، اس وقت ہم کہتے تھے کہ جی آپ جلسے نہ کریں،
مریم بی بی صاحبہ جلسے نہ کریں، کرونا پھیل رہا ہے، لیکن پی ڈی ایم کے جلسے ہوتے تھے، نون لیگ کے جلسے ہوتے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے ہوتے تھے، بلاول صاحب نے بھی اس زمانے میں جلسے کیے، سب نے اس زمانے میں جلسے کیے، بہرحال اس وقت بھی سیاست ہوتی رہی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں بہت بہتر بات ہے، بہت صائب بات ہے کہ پوری قوم کو جمع ہونا چاہیے، لیکن ایک طرف آپ جمع ہونے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف عمران خان کے اوپر ایک کے بعد ایک ایف آئی آر، ایک کے بعد ایک ایف آئی آر، آپ اسے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس ڈیزاسٹر کے آڑ میں آپ عمران خان کو فارغ کروا دیں اور عمران خان کچھ بولے بھی نہیں، لوگ جا رہے ہیں اس کے جلسے میں۔ میں حیران ہوں کہ یہ ڈسکشن ہو کیا رہی ہے، یعنی پوری دنیا میں سیلاب نہیں آیا، ہونا تو پوری دنیا کا ایک فنامنا تھا نا، جی جی، وہ تو ایک ایسی وبا تھی جو چائنا سے لے کر امریکہ تک پھیلی ہوئی تھی، یہ سیلاب صرف پاکستان میں آیا ہے، اور این ڈی ایم اے کا یو اے نمبر جو 24 آورز ایکٹیو ہے، 111-157-157 ایکٹیو ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا ہوا ہے، اور یہ موصوفہ جو فرما رہی ہیں بہاولپور میں تو سیلاب آیا ہی نہیں ہے، کہ بہاولپور جلسے کے لیے گئے اور سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا، جہاں بھی کیا ہوگا مجھے نہیں پتا وہ فوٹو سیشن کہاں کرواتے ہیں، بٹ ایک جلسے پہ 25 سے 30 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا یہ جلسوں کی بجائے یہ عوام کی فلاح کے لیے لگایا جاتا؟ اب جہاں تک بات ہے ان کی کنٹریبیوشن کی، وہ 5 ارب جو یہ کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے، 2 ارب یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، اس میں سے ابھی تک مٹیریلائز ہوا ہے، اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا کہتا ہے کہ 50 کروڑ سے اوپر ابھی تک نہیں آئے۔ تو دیکھیں ایک ایسا موقع ہے جس میں مطلب اس کا آپ میگنیٹیوڈ کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، ان کی حکومت ہے پنجاب میں، ان کی حکومت ہے گلگت میں، ان کی حکومت کے میں۔ تو الیکشن کا شوق ہے تو اسمبلیاں توڑ دیں اور آ جائیں الیکشن کے میدان میں، یہ عوام کی خدمت سے ان کو کسی نے نہیں روکا۔ اور یہ جو آپ ایف آئی آر والی بات فرما رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا شہباز گل کو ہم نے کہا تھا کہ وہ فوج کے اندر لوگوں کو بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کرے؟ کیا ہم نے کہا تھا کہ آپ فورن فنڈنگ جو ہے وہ باہر سے لے کے آئیں؟ کبھی نہ کبھی تو اس کیس کا فیصلہ ہونا تھا۔ 8 سال کے فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہوتے ہوئے ہمیں تو آپ نے دیوار کے ساتھ لگائی رکھا، ہم نے کوئی کام نہیں لیا۔ سر عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ، دیکھیے دہشت گردی کی دفعہ ہے وہ بالکل لگا کرتی ہے، وہ بہت سارے مقدمات میں لگا کرتی ہے، مگر بات یہ کہ جب آپ اتنا انتشار پھیلائیں گے اور آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا تو مقدمات تو ہوں گے۔ ہم کوئی ایک ناجائز پرچہ یا جھوٹا پرچہ یا بے بنیاد پرچہ دیا ہو، جب رانا ثناء پہ 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی تھی اور ان کو جیل میں بند کیا گیا تھا۔ جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، بس ایک چیز اور پوچھ لوں پھر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سر۔ یہ اور شہباز شریف سے لے کے حمزہ شہباز سے لے کے مریم نواز سے لے کے احسن اقبال تک، شاہد خاقان تک، مفتاح تک، خواجہ سعد رفیق تک، 1.5-2 سال سب کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ سب غلط ہے سر، آپ اس غلط کو جواز بنا کر ایک اور غلط نہیں کر سکتے نا۔ نہیں غلط کی بات نہیں ہے، آپ جو کیا وہ تو غلط تھا۔ اب آپ جو کر رہے ہیں، آپ اس دور میں جب فوج کے جوان سیلاب میں اپنی سرگرمیاں کر رہے ہیں، لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، آپ کبھی سالار پہ آ جاتے ہیں، کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق، کبھی اور زیبا۔ مطلب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ عدلیہ پہ بھی حملے کرتے ہیں، فوج پہ بھی حملے کرتے ہیں، اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج۔ سر وہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں، مینڈیٹ لے کر آئیں۔ توڑے پنجاب اسمبلی 97 سیٹوں پہ الیکشن ہوگا تو پورے ملک میں ہو جائے گا۔ یہ ممکن ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی، پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے اور نیشنل الیکشن نہ ہو۔ یہ بیسیکلی ایک منافقت کی سیاست ہے، یہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جھوٹا الیکشن کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ہمت ہے تو یہ 2 اسمبلیاں توڑ دیں، ہم مجبور ہو جائیں گے کہ قومی اسمبلی توڑی جائے۔ یہ بڑا واضح سا وہ آ گیا ہے۔